الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين. ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة أم الكتاب أم الأنوار أم المعصومين أم العلوم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن وأم أبيها آية الله العظمى وزوجة آية الله الكبرى السيدة فاطمة الزهراء ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. شاهد الله لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صلوات. دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرما. آقا ذاتی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرما. موت کی ہچکی ہو زبان پہ پھرتے علی ولی اللہ جاری فرما. قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کی صبح ہو شفاعت شفیع نصیب فرما. وارث کے ظہور میں تاجیل فرما. دعائیں قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کریں بلند آواز سے صلوات. سامعین گرامی قدر محبان نبی و اہل بیت نبی، میرے انتہائی قابل احترام شیعہ اہل سنت اہل اسلام اخوان، موضوع گفتگو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے، جس میں خدا کہہ رہا ہے شاہد اللہ، اللہ خود شاہد ہے، اللہ خود گواہ ہے، اللہ اپنی ذات پہ خود گواہی دے رہا ہے کہ لا الہ الا اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور وہ صرف اکیلا گواہی نہیں دے رہا، والملائکۃ، اور اس کے فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں. اور صرف فرشتے گواہی نہیں دے رہے، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور وہ صاحبان علم گواہی دے رہے ہیں جو عدل پہ قائم ہے. اللہ اس آیت میں اپنی معبودیت بیان کر رہا ہے، اور گزشتہ مجالس میں ہم مسلسل اس بات کے تعاقب میں ہیں کہ یہ جو اللہ کو وحدہ لا شریک بنوایا ہے، اسے وحدہ لا شریک بنوانے میں سب سے زیادہ کون سی طاقت کار فرما ہے. دیکھیے صاحبان، کسی چیز کو ماننا یہ حقیقت نہیں، اصل چیز ہے کیا ماننا. بات پھر سمجھیے، ماننا نہیں، کیا ماننا. ہم میں بندے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے. مانتے ہیں، یہ پوچھو کیا مانتے ہیں. بحث ماننے پہ نہیں، لڑائی ماننے پہ نہیں. مانتے تو ہم ہیں، ہم مسلمان ابلیس کو بھی مانتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا، کسی مسلمان نے نہیں کہا کہ نہیں جی وہ ہے ہی نہیں. اسے مانتے ہیں لیکن ملعون مانتے ہیں. لڑائی یہ نہیں ہے کہ مانتے کیوں نہیں، لڑائی یہ ہے کہ کیا مانتے. جھگڑا ماننے پہ نہیں، کیا ماننا. رسول کو صادق مکے کے کافر بھی مانتے تھے، رسول کو امیر مکے کے مشرک بھی مانتے تھے.
وہ صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے، نجیب بھی مانتے تھے، سچا بھی مانتے تھے، عبادت گزار بھی مانتے تھے، پرہیزگار بھی مانتے تھے۔ اتنا کچھ ماننے کے بعد کافر کے کافر رہے، مشرک کے مشرک رہے۔ نہ صادق ماننے کا فائدہ ہوا، نہ امین ماننے کا فائدہ ہوا، نہ نجیب ماننے کا فائدہ ہوا، اس وجہ سے فائدہ نہیں ہوا۔ وہ سب کچھ مانتے تھے لیکن محمد رسول اللہ نہیں مانتے تھے۔ آج بندے علی کو نبی کا بھائی مانتے ہیں، فاتح خیبر مانتے ہیں، فاتح بدر مانتے ہیں، فاتح احد مانتے ہیں۔ ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک علی ولی اللہ۔ جھگڑا ماننے پہ نہیں، کیا مان رہے ہیں؟ آج جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہم بھی تو علی کو مانتے ہیں۔ ہم نے کب کہا ہے کہ آپ نہیں مانتے؟ آپ علی کو چھوڑ کے اسلام مان ہی نہیں سکتے۔ آپ ہماری وجہ سے علی کو نہیں مانتے، آپ علی کی وجہ سے علی کو مانتے۔ دیکھیں عقیدے میں کوئی منافقت نہیں ہوتی۔ جن کو آپ ہم سے منوانا چاہتے ہیں اگر ہم انہیں کچھ ماننے بھی تو آپ کی وجہ سے مانتے ہیں، ان کی وجہ سے نہیں۔ بھائی بھائی چارے کی وجہ سے مانتے ہیں، اس ملک میں رہنا ہے، مسلمانوں کے درمیان رہنا ہے، لہذا ہم کہتے ہیں چلے ہمارے اسلامی بھائی نے مانتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں۔ آپ شیعوں کی وجہ سے علی کو نہیں مانتے۔ علی اسلام کا واجب ترین رکن ہے، علی کو چھوڑ کے آپ کا گزارا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے آپ علی کو نبی کا بھائی مانیں، آپ فاتح خیبر مانیں، آپ مشکل کشا مانیں، آپ شیر خدا مانیں، کوئی فائدہ نہیں۔ جیسا کہ مکے کے کافروں کو نبی کے صادق ماننے میں فائدہ نہیں ہوا جب تک محمد رسول اللہ نہیں مانا۔ اب میں بڑا خوبصورت جملہ کہہ رہا ہوں، صادق نبی کی فضیلت ہے، امین نبی کی فضیلت ہے، سچا نبی کی فضیلت ہے، ظاہر نبی کی فضیلت ہے، رسول نبی کا حق ہے۔ صادق ماننا فضیلت محمد، امین ماننا فضیلت محمد، نجیب ماننا فضیلت محمد، باسط ماننا فضیلت محمد، لیکن محمد رسول اللہ ماننا یہ حق محمد ہے۔ فضیلت کا انکار کر سکتے ہو، حق کا انکار نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی علی کو شیر خدا ماننا علی کی فضیلت، علی کو فاتح بدر ماننا علی کی فضیلت، علی کو مشکل کشا ماننا علی کی فضیلت، علی کو سجاد عطا ماننا علی کی فضیلت، علی کو عین اللہ ماننا علی کی فضیلت، علی کو ید اللہ ماننا علی کی فضیلت، علی کو ولی اللہ ماننا یہ علی کا حق ہے۔ جھگڑا فضیلت پہ نہیں ہے، جھگڑا حق پہ ہے۔ میں دیکھوں گا اسلام آباد کتنا کہے گا محمد کی بیٹی کو صدیقہ ماننا فضیلت، راضیہ ماننا فضیلت، مرضیہ ماننا فضیلت، معصومہ ماننا فضیلت، صدق ماننا حق ہے۔ فضیلتوں کو ماننا کچھ ماننا نہیں، ان کے حق کو ماننا۔ اب ذرا متوجہ رہیے، آج کی بڑی اہم گفتگو ہوگی۔ عشرے کا ایک موڑ آنے لگا ہے جہاں سے میں نے تقریروں کے رخ کو تعین کرنا۔ رسول کو صادق ماننا فضیلت، امین فضیلت، رسول ماننا حق۔ رسول کو رسول ماننا یہ رسول کا حق ہے، علی کو ولی ماننا یہ علی
مانو، رسول نہ مانو، کچھ بھی نہیں مانو، علی کو سب کچھ مانو، ولی نہ مانو، کچھ بھی نہیں مانو، بطول کو سب کچھ مانو، فتح نہ مانو، کچھ بھی نہیں مانو۔ اس لیے جب سیدہ دربار میں گئی تھی، بڑی بڑی بہترین بات، جب سیدہ دربار میں گئی تھی تو نبی کی بیٹی نے اپنی فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی۔ جی میں اسلام آباد میں جگر ہتھیلی پہ رکھ کے بات کرنے لگا ہوں، اتنا بڑا جگر چاہیے یہ باتیں ممبر پہ کرنے کے لیے۔ بی بی نے 40 آیتیں پڑھی ہیں دربار خلافت میں، بی بی نے ایک آیت بھی اپنی فضیلت کی نہیں پڑھی۔ بی بی انما یرید اللہ پڑھ سکتی تھی، بی بی سورہ کوثر پڑھ سکتی تھی، بی بی آیہ قدر پڑھ سکتی تھی، بی بی نے فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی، بی بی نے اپنے حق والی آیتیں پڑھی، جس سے بی بی کا حق ثابت تھا۔ فضیلت ثابت کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، حق ثابت کرنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ جو سامنے بیٹھا تھا اگر وہ فضیلت کا انکار کرتا تو وہ گناہگار ہو جاتا، لیکن حق کے انکار سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا۔ حق کے انکار سے بی بی نے حق کہا، فضیلتیں نہیں منوائی۔ انہیں کوئی ان کی فضیلت کو نہ مانے تو غیر کی فضیلت میں کمی آ جائے گی۔ ان کی بی بی نے دربار میں فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی، حق والی آیت۔ اللہ نے قرآن میں ان کا حق منوایا ہے۔ کافر اور ہوتا ہے، فاجر اور ہوتا ہے۔ کافر کون ہوتا ہے؟ جو اسلام کی حدود کے اندر آئے نہیں، وہ کافر۔ جو اندر آ کے اندر سے حد کو توڑے وہ فاجر ہے۔ جو باہر کھڑا ہو اور حدود میں آئی نہ، وہ کافر ہے۔ جو آگے دائرے میں پھر حد کو توڑے وہ فاجر ہے۔ جس نے باہر سے دیکھا اس نے فضیلت کا انکار کیا، جس نے اندر سے حد کو توڑا اس نے حق کا انکار کیا۔ کاش کو جملہ یہ کوئی اور پڑھتا اور میں سنتا۔ بی بی صرف کافر کرنے نہیں آئی تھی، فاجر نہیں کرنے آئی۔ علی کی بیٹی نے شام کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ جملہ کہا تھا، اے فاسق و فاجر، تو نے اسلام کی حدود کو توڑا، تم نے ہمارے حق کو تسلیم نہیں کیا۔ بی بی دربار میں کھڑی، علی کی بیٹی فاتح شام، سامنے تخت پہ بیٹھا ہوا، ظاہراً مسلمانوں کا خلیفہ بنا تھا۔ اب ذرا جنگ دیکھنا علی کی بیٹی۔ بی بی نے کہا کیوں قتل کیا تو نے میرے بھائی؟ میں فضائل پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا وہ میرے حق کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ آج کی تقریر بڑی اہم ہے اگر آپ سمجھیں، وہ میرے حق کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ بی بی نے کہا کیا ہے تیرا حق؟ اس نے کہا خلافت میرا حق ہے، بادشاہت میرا حق ہے، مجھے مسلمانوں نے خلیفہ بنایا ہے، تیرے بھائی حسین ابن علی کو چاہیے تھا وہ میرے حق کو تسلیم کر لیتا، اس نے میرے حق کو تسلیم نہیں کیا، اس نے میرے حق کا انکار کر دیا، اس نے میرے اقتدار کو نہیں مانا، اس نے میرے اختیار کو نہیں مانا، اختیار کا نام مانا تھا۔ علی کی بیٹی کڑیوں سے اٹھی، بی بی نے کہا اچھا میرے بھائی نے، میرے خانوادہ نے، ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا، چل میں تیرے اختیار کو تسلیم کرتی ہوں، میں تجھ سے بحث کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں تم سے بحث کرنے سے پہلے تیرے دربار میں یہ روشن دان ہے، ان سے تیز ہوا آ رہی ہے، یہ ہوا میری بات تم تک نہیں پہنچا رہی، اگر تجھ میں طاقت ہے تھوڑی دیر کے لیے ہوا رو۔ اب ایسے سنا جیسے شیعہ حلالی سوچتے ہیں، زندہ باد علی کے ولی اللہ پڑھنے والے، علی کے ولی اللہ پڑھنے والے زندہ باد۔ بی بی کا ذرا ہوا کرو، اسے کہا علی کی بیٹی ہوا روکنا میرے اختیار میں نہیں، بی بی کا چلا ہوا نہیں روک سکتا، تیرے دربار میں اونٹ کھڑے ہیں، اونٹ اپنی گردنوں کو حرکت دے رہے ہیں، ان کے گلے میں گھنٹیوں کا شور آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے گھنٹیاں ہو، اس کا بی بی یہ بھی میرے اختیار میں نہیں، دل کا چل یہ بھی تیرے اختیار میں نہیں۔
یہ رسیوں کے ساتھ بھی بااختیار تھے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں لیکن ہاتھ کھول نہیں رہا تھا، مٹھی بند نہیں ہو رہی تھی، آنکھ اپنی مرضی سے چھپک نہیں رہے تھے، پاؤں اپنی مرضی سے اٹھا نہیں رہے تھے۔ جب یزید نے پورے دربار میں دیکھا کہ کوئی بھی سپاہی اپنی مرضی سے حرکت نہیں کرتا تو اس نے ہاتھ باندھ کے کہا، علی کی بیٹی معجزہ نہ دکھا، قدرت نہ دکھا، تجھے تیرے باپ کا واسطہ، انہیں کھول دے، انہیں کھول دے، انہیں کھول دے۔ بی بی جلال میں اب بتا کہتی تو ہے یہاں ہمارا حق ہے، مان کے ہم نے تیرے اختیار کو نہیں، تو نے ہمارے حق کو تسلیم نہیں۔ ڈنڈے کی چوٹ پہ ہمارا اعلان ہے، خلافت علی کا حق، صدق زہرا کا حق، خلافت حسن کا حق، بیعت حسین کا حق۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کون کون مجرم ہے، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں ان کے حق کا انکار کس کس نے کیا۔ حق چھیننے کی کوشش تو بڑی کی گئی، حق تو آج بھی ان کے پاس ہے۔ صرف انگوٹھی دی تھی خیرات میں، اور آیت آ گئی۔ اللہ نے کل میں نے کہا تھا یہ سوئے تھے تو اس نے مرضی دے دی، بس سوئے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی، اس سے مرضیاں لے دی، یوں انگوٹھی اتار کے دی، ولایت لے لی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، اور یہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ اچھا اللہ نے اپنا نام بتا دیا، یہاں پہ بعض شیعہ کہہ دیتے ہیں کہ اس آیت میں 3 ولایتوں کا ذکر ہے، ولایت 3 نہیں، ولی 3 ہے، ولایت ایک ہی ہے، جیسی اللہ کی ولایت جو قریب ہے جو آج کی وجہ سے بات کیجئے گا، ویسی رسول کی ولایت، ویسی علی کی ولی کی ولایت۔ اللہ نے اپنا نام لے لیا، رسول کا نام لے لیا، تیسرا نام نہیں دیا۔ اللہ نے صرف اتنا کہا کہ وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ مجمع کو لطف دلوانے کے لیے نہیں، تاریخی حقیقت بتانے لگا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ بتانے لگا ہوں۔ اس آیت کے اترنے کے بعد ایک بندے نے مسلسل 40 دن انگوٹھیاں خیرات میں دی۔ ہسٹری ہے یہ، واللہ بخدا یہ تاریخ ہے۔ وہ ہر نماز میں رکوع میں انگوٹھی دیتا تھا، ہر نماز میں رکوع میں انگوٹھی دیتا تھا کہ شاید اتنی انگوٹھیاں دے دوں کہ پھر قیامت تک بندے کہیں کہ یہ آیت اس کے لیے آئی تھی۔ اس نے 40 دن 40 انگوٹھیاں دینے کے بعد رسول کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میں 40 دن تک رکوع میں زکوٰۃ دیتا رہا ہوں، اب بتا میں آیت کا مصداق بنا ہوں کہ نہیں بنا؟ نبی نے کہا آیت کا تو نہیں پتا لیکن 40 دن تیری نماز نہیں ہوئی۔ تو علی کے مقابلے پہ انگوٹھیاں دیتا رہا، اور علی نے ایک ہی بار دی تھی، اور مجھے حسین کی عزت کی قسم فقیر نے علی سے مانگی نہیں تھی۔ نا 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 سمجھ کے بولا نا، رائتی نمبر میں نے زندگی میں کبھی نہیں لکھی، بات سمجھ میں آئے تو پھر داد دے۔ پہلی صدا اس نے مسجد کے دروازے پہ آ کے مسجد والوں کو دی، کوئی ہے جو دے؟ علی نماز پڑھتے ہیں،
حسین بھائی پھر کہا کوئی ہے جو دے؟ علی پھر نماز پڑھتے. تیسری بار اس نے پھر کہا کوئی ہے جو مجھے دے؟ علی نماز پڑھتے رہے. اسے منہ آسمان کی طرف گیا گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. علی نے رکوع سے ہاتھ اٹھایا, دوسرے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے علی نے رکوع سے ہاتھ پیچھے کر دیا. بعد میں صحابہ نے کہا یا علی ہم بھی نماز میں اس کی آواز سن رہے تھے, اس نے 3 بار صدا دی, آپ نے 3 بار تو کوئی جواب نہ دیا, چوتھی بار انگوٹھی اتار کے کیوں دی؟ میں نے تو 3 بار سنا ہی نہیں تھا. جب پہلی بار اسے بلایا تو جب کوئی اسے بلاتا ہے تو وہ میرے ہاتھ سے لیتا. 3 بار تم سے مانگا تھا. چوتھی بار اس سے مانگا. اور جب کوئی اس سے مانگے وہ خود نہیں آتا. سارا مجمع یہاں سے لے کے باہر تک جو بیٹھا ہے, جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے, جو مجھے نظر نہیں آ رہے وہ زبان سے تائید کر دینا تاکہ تمہاری تائید فرشتہ تمہارے امان میں لکھ دے گی. اس نے علی کے حق میں گواہی دی تھی. علی یت اللہ ہے, علی اللہ کا ہاتھ. میں بھائی کو کہوں جی مجھے پانی پینا ہے, یہ مجھے پانی پینا, میں کہا نہیں آپ دیں. تو میں نہیں دے رہا ہوں, نہیں یہ تو آپ کا ہاتھ ہے. وہ کہیں گے دے میں رہا ہوں, وسیلہ آپ ہے, دیتا اللہ ہے, ہاتھ علی ہے. علی نے انگوٹھی اتار کے دی اور علی نے آیت اتروا دی. 2 قیمتیں ہیں ہسٹری میں اس انگوٹھی کی. میں آج ایک سنا دیتا ہوں, ایک پھر سنا دیتا ہوں. جو ظاہراً لکھی ہے قیمت, ظاہراً وہ قیمت یہ ہے کہ جو امیر المومنین نے انگوٹھی دی تھی اس کی قیمت ہے 1 سال کا شام کا خراج. ملک شام کا 1 سال کا ٹیکس اس نگینے کی قیمت. ملک شام اس دور میں دنیا کا امیر ترین ملک تھا. وہ سال میں جتنا ٹیکس دیتا تھا علی کی انگوٹھی کی قیمت. یہ تاریخ لکھا ہے, تاریخ میں. میں بچوں کو سمجھا دیتا ہوں کہ وہ کتنا خراج دیتے تھے. 70 اونٹ لدے ہوئے, 4 اونٹ لدے ہوئے سونے, درہم دینار اشرفیاں علیہ. یہ شام کا مال خراج تھا. از علی نے بالکل اس کے برابر تول کے نگینہ خیرات میں دے دیا. اسلام آباد رایت نہ کرے کہ میں مہمان ہوں تمہارا, میں شبیر کا ذاکر ہوں, بات میں نچت ہوں تم بے واجب چپ رہنا, لیکن بات ہر شخص نہیں ہو تو پھر دلیل
غدیر پہ ایسے ہاتھ اٹھنے چاہیے جیسے غدیر میں نبی کے سامنے علی کے نوکروں نے، علی کے موالیوں نے علی کو ولایت کی مبارکباد کے لیے ہاتھ اٹھا کے مبارک دی تھی۔ مجھے عزت علی کی قسم ہے، علی نے یمن کا مال خراج میں نہیں دیا، علی نے ترکی کا نہیں دیا، علی نے عرب کا نہیں دیا، علی نے شام کا مال خراج اس لیے دیا، علی نے شام کے خراج کے برابر انگوٹھی شتات میں اس لیے دے دی کہ کوئی شام کے منبر پہ بیٹھ کے علی کو بھونک رہا تھا، علی نے شام کے مال کے برابر انگوٹھی شتات میں دے دیا۔ جتنا تو سال میں ٹیکس دیتا ہے اتنا ایک وقت میں علی زکات ہے۔ فقیر کی مرضی نہیں چلتی کہ فلاں ہے تو اس سے مانگوں گا، فلاں ہے تو اس سے مانگوں گا۔ اس کا کام ہے دروازے پہ صدا دینا، اندر سے جو بھی آئے ہاتھ ملا دینا۔ ہم نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی ہے، اندر سے سوائے علی کے کوئی آیا ہی نہیں۔ اندر سے آیا ہے تو علی۔ 13 رجب کو علی کی ماں کعبہ میں گئی تھی، ایسا ہی 16 رجب کو باہر آئی، 3 دن اللہ کے گھر میں مہمان ہوئے۔ شیعہ ماشاءاللہ عرفان اب اتنا ہو گیا کہ یہ ہلکا جملہ برداشت نہیں کرتے، گزار دیتے ہیں۔ وہ کہتے فضلی جملہ شاید میں نے جملہ کہا 3 دن اللہ کے گھر میں مہمان نہیں بدل چکا، لفظ واپس کو میں بدل کے دیتا ہوں، 3 دن اپنے ہی گھر میں مہمان ہوئے۔ 3 دن اپنے گھر میں مہمان رہی۔ مجھے کسی تو مولوی کی پھٹی سے پھٹی کتاب سے ثابت کرو ان 3 دن میں ایک دن بھی حضرت ابو طالب اپنی زوجہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہوں۔ 3 دن ابو طالب تو کہیں نہیں گئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مکے کے لوگوں نے آ کے ابو طالب کو نہیں بتایا تھا؟ مکے کے لوگوں نے بتایا تھا ابو طالب تیری زوجہ کو اپنے گھر سے نکلتے دیکھا، وہ اللہ کے گھر کے قریب گئی ہے اور رکن یمانی کے قریب کھڑی ہو کے اس نے دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھا ہے، اس کے پڑھنے کے بعد دیوار پھٹ گئی اور تیری بیوی گھر کے اندر چلی گئی ہے اور دیوار مل گئی ہے، 3 دن ہو گئے تیری بیوی ابھی تک باہر نہیں آئی۔ ابو طالب دروازہ بند کر کے دے مجھے بتانے کیوں آئے ہو، یا بلانے والے جانے یا جانے والی جانے۔ حضرت ابو طالب مطمئن ہو کے اپنے گھر بیٹھے رہے۔ مکہ میں لوگ نہ دن کو سوتے تھے نہ رات کو سوتے تھے، مکے کی گلیوں میں بندے پریشان ہو کے پھر رہے تھے، ایک دوسرے سے پوچھتے بی بی آئی کہ نہیں آئی، بی بی آئی کہ نہیں آئی، بی بی آئی کہ نہیں آئی، بی بی آئی کہ نہیں آئی۔ آخر 3 دن میں مکے میں دل سویا نہ رات سویا، مکے میں لوگوں کی بے چینی بڑھ گئی، بی بی ابھی تک نہیں آئی، بی بی ابھی تک نہیں آئی، بی بی ابھی تک نہیں آئی، نہ کوئی کھانا دے رہا ہے نہ کوئی پانی دے رہا ہے، دروازے پہ تالا بھی ویسے کا ویسا ہے، دیوار بھی کہیں سے اور نہیں ٹوٹی۔ اللہ جانے یہ بی بی کہاں ہے، یہ کر کیا رہی ہے، یہ بیٹھی کیوں ہے۔ آخر 3 دن کے بعد مکے والے
شہادت جو حسین کا سفیر. زیادہ وقت مشاعر کے لیے اس لیے رکھتا ہوں، میں خود ماتمی ہوں، زنجیر زن ہوں. میری حسرت ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ محرم میں رویا. سارا سال ہم فضائل پڑھتے ہیں، تم واہ واہ کرتے ہو، داد دیتے ہو. یہ دل وہ ہے جہاں مار آتی ہے صرف غصہ دینے. میری کوشش ہے زیادہ جتنا ہو سکے ہم ماتم کا حق ادا کریں. امام شاہی حسین کا سفیر ہے، نام مسلم کے نکیل. شہادت مکمل پڑھ نہیں سکتا، میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ یہ درد، یہ قرآن اتنا درد سے بھرا ہوا ہے، اس کی کوئی بھی آیت پڑھیں گے تو آیت زخمی. کوفہ میں خاموشی تھی، لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، گھروں کے چراغ لوگوں نے ڈر سے بجھا دیے تھے. گورنر میں آ گیا تھا، کوفے میں خاموشی، اتنی خاموشی تھی. کوفے کی گلی میں کوئی بھی نہیں تھا، اکیلا مسلم. کوفے کی گلیوں میں بند دروازے دیکھا، رو رو کے کہہ رہا تھا تم نے حسین کو خط لکھے تھے، تم نے حسین کو اس کی ماں کا واسطہ ڈالا تھا. آخر مسلم بن عقیل ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، تلوار نکالی، قبضہ تلوار پہ اپنی پیشانی رکھی. تھوڑی دیر بعد گھر کا دروازہ کھلا، ایک بڑھیا کی آواز آئی. کون ہے؟ مسلم کی آواز ہے، انا غریب الوطن، میں ایک مسافر. ضعیفہ دیکھ کے کہ مسافر، میرا دروازہ چھوڑ اپنے گھر جا. مسلم رو کے کہتے جس کا گھر ہی کوئی نہ ہو. ضعیفہ دیکھ کے کہتے مسجد میں جا کے سو. مسلم دیکھ کے کہتے جسے سونے بھی کوئی نہ دے. کہتے پھر جیسا بھی ہے میرا دروازہ چھوڑ. تجھے نہیں پتا کوفے کے حالات بدل گئے ہیں، نیا گورنر آ گیا ہے، اس کے سپاہی کتوں کی طرح حسین کے سفیر کو ڈھونڈ رہے ہیں. جتنی جلدی ہو سکے میرا دروازہ چھوڑ. مسلم نے تلوار نیام میں ڈالی. مسلم دیوار کا سہارا لے کے اٹھ کے کھڑے ہوئے. مسلم جانے لگے. ضعیفہ لے کے کہتے پانی پلاؤ، کہتے پیاسا نہیں ہوں. کھانا کھلاؤ، کہتے بھوکا نہیں ہوں. دیکھ کے کہتے پھر سوال اللہ مسافر کی دعا جلدی قبول کر لیتا ہے، میرے حق میں دعا کرے گا. مسلم نے کہا کیا دعا منگوانا چاہتی ہے؟ رو کہتی اپنے لیے نہیں، اپنے بچے کے لیے نہیں، اپنے گھر کے لیے نہیں، تو مسافر ہے، رات آدھی ہو گئی ہے، دعا کر انہیں مسلم ملے نا، انہیں مسلم ملے نا، انہیں مسلم ملے نا. اتنا کہنا تھا. مسلم نے مڑ کے ضعیفہ کی طرف دیکھا، دونوں ہاتھ ماتے میں کہا زہرا تجھے جزائے خیر دے. جب کہا نا زہرا تجھے جزائے خیر دے، ضعیفہ نے دروازہ بند کھول لیا. رو کے کہتی تو زہرا کو جانتا ہے؟ رو کے کہتا جیسا میں جانتا ہوں ایسا کوئی نہیں. بس یہ سوچ کے، یہ ذہن میں رکھ کے آج مسلم سننا، کیونکہ شہادتوں کا آغاز ہے. آج جناب مسلم پڑھا جائے گا، کل میں آپ کے سامنے پڑھوں گا علی کی بیٹی کے بیٹوں کی شہادت. کل مولانا محمد پڑھے جائیں گے. پھر کربلا کی شہادتیں شروع ہوئی. یہ ہے کربلا کی پہلی شہادت. میں منت کر کے کہوں، شام تم سے دور ہے، قوم دور ہے، نجف دور ہے، کربلا دور ہے، لاہور دور نہیں ہے. آج اس بیوی کو غصہ دینا ہے جو سب سے پہلے اجڑی ہے، تو اپنا جگر آزما. میں علی کی بیٹی نے چلے ہوئے خیمے کی لکڑی اٹھائی، بی بی نے یتیم اکٹھے کر کے پہرا دینا شروع کیا. ادھر زینب پہرا دے رہی تھی، جب لاہور والی رقیہ نے زینب کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، رو کے کہتی تیرا نقصان بڑا ہوا ہے، میں تجھے پریشان اور نہیں کرنا چاہتی، لیکن بی بی میرا جگر پھٹ رہا ہے. آواز رقیہ کیا ہوا ہے؟ رو کے کہا بی بی میری بیٹی نہیں مل رہی، بی بی میری بچی نہیں مل رہی. اتنا کہنا تھا. زینب نے چلے ہوئے خیمے کی لکڑی اٹھائی، زینب سے رات کے کنارے گئی، جا کے کہتی غازی کہیں تو نے مسلم کی بیٹی دیکھی ہے؟ بغیر بازوؤں کے نہ تڑپے. آواز دے دیتی اجازت، نہ پہرے دیتی، نہ چندروں میں یتیم ڈھونڈتی. زینب حسین کی لاش پہ رو کے کہتی حسین کہیں مسلم کی بیٹی کا پتہ ہو. آواز میری لاش پہ سکینہ رو رہی ہے. زینب ڈھونڈ رہی تھی. اب کوئی بات نہیں بیٹھا سی
इस लाहौर वाली बीबी की। कोशिश किया करो जब भी लाहौर जाओ बीबी का सलाम करो। ये मर्दों में होती तो अब्बास होती। ये वो शहजादी है जिसने 10 मुहर्रम को हुसैन का जुल्जना तैयार किया। जब हुसैन का कोई नहीं बचा, हुसैन ने दाएं बाएं देख के कहा ऐना ऐना अली अकबर, ऐना ऐना अब्बास, मेरा अकबर कहाँ गया, मेरा अब्बास कहाँ गया। अब मैंने मक्तल में जाना है, मेरा घोड़ा कौन तैयार करेगा। या हुसैन के खेमे के बाहर रुकैया हुसैन का जुल्जना लेके आई। हुसैन ने सजा हुआ जुल्जना देखा। हुसैन रो के कहने लगे रुकैया तू तो मजदूर है, तुझे किसने बताया है कि सीने ऐसे रखते हैं, रकाबे ऐसे डालते हैं, निशाने ऐसे खींचते हैं। रो के कहते कल रात अब्बास मेरे खेमे में आया था। रो के कहता रुकैया कल हुसैन गरीब हो जाएगा। आ मैं तुझे बताऊं जुल्जना तैयार। सुनो में शहादत बर्दाश्त कर लो कि मुस्लिम की शहादत है। मुस्लिम की आवाज आई, मैं गरीब वतन हूं। सही कदमों में गिर गए। मौला अगर तू मुस्लिम है, मेरा घर हाजिर है। मुस्लिम को अपने घर में पनाह दी। सारी रात मुस्लिम मना जाते इलाही में मसरूफ रहे। सुबह करीब थी, इसके बेटे ने मोहम्मद बिन अशअस उंदी को जाके इतला दी कि हुसैन का सफीर हमारे घर है। ये मोहम्मद बिन अशअस कौन था? ये वो गुलाम था जिसने 10 मुहर्रम को हुसैन के पहलू में नेज़ा मारा। इसने सोए हुए इब्ने ज़ियाद को जगाया। 300 सिपाही हाथों में चमकती तलवारें लेके मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए तौबा के घर आ गया। इसे कहते हैं सैयदों से वफा का अंजाम। चंद लम्हे मेहमान रखा मुस्लिम को। आज जहां मुस्लिम की शहादत पढ़ी जाती है, इस बीबी का नाम दिया जाता है। चंद लम्हे वफा की थी इसने सैयदों के साथ। जनाब मुस्लिम अल्लाह की इबादत कर रहे थे, या सिपाहियों का शोर सुना। मुस्लिम ने मुसल्ले के नीचे से तलवार खींची। अल्लाहु अकबर कह के मुस्लिम शहर में आए। तो वह सामने आके खड़ी हो गई। देखा थी ना मौला मौला वो ज्यादा है, तू अकेला है। मुस्लिम से कहते तौबा रास्ता छोड़, मैं तेरी जन्नत का सामान हूँ। तूने मुझे अपने घर में बना दी है, लेकिन मैं हाशमी हूँ। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि सिपाहियों को पता चल गया है कि मैं तेरे घर में हूँ। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि कोई सिपाही तेरे घर में आ जाए, मेरी मौजूदगी में फौजें तेरे घर में आ जाए। अभी होते हुए मुस्लिम से पूछो, ए अकील का बेटा, तूने गरीब मोमना के घर फौजें नहीं आने दी, तेरी गैरत ने गवारा नहीं किया। शाम गरीबा शिमर घोड़े पे बैठ के सैनिक के खेमे में गया और जाके कह रहा था इनमें से अली की बेटी। हौसला हौसला इत्मीनान से रो के इत्मीनान से मुझे 10 या 12 मिनट की शहादत और पढ़नी। जनाब मुस्लिम इसके घर से निकले। इतना गजबनाक हमला किया मुस्लिम ने। सर उड़ रहे थे, धड़ गिर रहे थे। कूफे की गलियों में खून की नदियां बह रही। फौजे कूफे के दरवाजे पे जाके लगे। तन्हा मुस्लिम तलवार लहरा लहरा के कह रहा था, और तुमने हमें गरीब समझा, तुमने मेरे आका को तन्हा समझा। मुस्लिम ऐसे जैसे कोई शेर जंगल में फिर रहा हो। सिपा सलार ने इब्ने ज़ियाद को इतला दी। 500 सिपाही और भेज। इसने 500 का ताजा दम दस्ता और भेजा। इसने फिर इतला भेजी और सिपाही भेजे। इसका एक मुस्लिम और इतनी फौज।
اس نے واپسی پہ جو خط لکھا وہ خط آج بھی تاریخ میں ہے. اس کا کوفے کا کوئی بنیا گرفتار نہیں کرنا، عقیل کا بیٹا. اس نے واپسی پہ خط لکھا کہ پھر ہاشمی تلواروں سے گرفتار نہیں ہوتے، دھوکے سے ہوتے. کوئی دھوکہ دے مسلم. فوجیں اگلی گلیوں میں لڑ رہی تھی اکیلے مسلم سے، یہ پچھلی گلی میں گڑھا کھود رہے تھے. اگر تم نے صرف جو میں تصویر دکھانے لگا نا سوچ لی، ساری رات روتے رہو. اکیلا مسلم، گلی میں دونوں طرف سے فوجیں، کوئی نیزہ، کوئی تیر، کوئی تلوار. چھت پہ کوفے کی عورتیں، گرم پانی، پتھر، آگ. اکیلے مسلم پہ حملہ ہوتا ہوتا یہ گڑھے کے قریب گئے. انہوں نے مسلم کے پاؤں میں رسی ڈال کے کھینچی. مسلم کا گڑھے میں گرنا تھا. کسی نے نیزہ مارا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے تلوار ماری. اکیلا مسلم کہہ رہا تھا آج میرا اکبر ہوتا، آج میرا غازی ہوتا، آج میرا قاسم. آج میرا قاسم، آج میرا غازی ہوتا. انہوں نے مسلم کو گرفتار کیا. گرفتار کرنے کے بعد انہوں نے مسلم کو اٹھایا. جناب مسلم کی حالت کیا تھی؟ ابرو کٹا ہوا، ہونٹ کٹا ہوا، چہرے پہ تلوار، گریبان پھٹا ہوا. انہوں نے مسلم کے ہاتھوں میں رسیاں پہنائی، پاؤں میں زنجیریں پہنائی. یہ مسلم کو لے کے جا رہے تھے. کوفے کے صدر دروازے سے انہوں نے مسلم کو داخل کیا. جو جوان بیٹھا ماتھی سر اٹھانا. مسلم کی حالت کیا تھی؟ آنکھوں میں علی والی سرخی، زلفیں ہوا میں اڑ رہی تھی، ہونٹوں پہ عباس والا جلال. مسلم کسی کو دھکا دے رہا تھا، کسی کو دھتکار رہا تھا. کوئی مسلم کے جلال کی وجہ سے مسلم کی رسیوں پہ ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا. کوئی مسلم کے قریب نہیں آ رہا تھا. جیسے زخمی شیر بکھرا ہوا ہوتا ہے ایسے مسلم کوفے کے دروازے سے داخل ہوا. کوفے کے دروازے کے بوڑھا دربان کھڑا تھا. اس نے جاتا ہوا مسلم دیکھا. اس کا مرحبا، ایسے ہوتے ہیں جوان، ایسے ہوتے ہیں ہاشمی. دیکھ زخمی بھی ہے، قیدی بھی ہے. کوئی اس کے ڈر کی وجہ سے اس کے قریب نہیں جا رہا. اس نے مسلم کو مرحبا کہا. یہ دربان اسی دروازے پہ تھا. اس نے چند مہینوں بعد اسی دروازے سے حسین کا سجاد گزرتا ہوا دیکھا. آنکھیں جھکی ہوئی تھی، گردن جھکی ہوئی تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی. اس نے سجاد کی زنجیریں ہلائی. اس کا مسلم ایمان نہیں تھا، مسلم کا سینہ چوڑا تھا، مسلم کی گردن تلی ہوئی تھی. تو امام ہو کے سر جھکا کے کیوں جا رہا ہے؟ سجاد کی آواز آئی، تو نے انصاف نہیں کیا. مسلم اکیلا آیا تھا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں بغیر شادہ. مسلم اکیلا تھا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں بغیر چادر اور برقعے کے آ رہی ہیں. حالت کیا ہے؟ مسلم دربار میں آیا. یہ کمینہ ملعون تخت پہ تھا. زخمی مسلم کو اس کے سامنے کھڑا کیا. ادھر سے حسین منزل زوالہ پہ پہنچ گیا. حسین کا قافلہ رک گیا. حسین گھوڑے کے زین پہ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا. عباس بار بار پوچھتے مولا کیا ہوا ہے؟ حسین کہتے غازی میرا دل گھبرا رہا ہے. غازی دعا کر کوفے میں خیر ہو. زینب نے اپنی اماری میں جگر پہ ہاتھ رکھ لیا. رو کے کہتی اماں فضا مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میری ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. ادھر مسلم دربار میں پہنچے تو سیدہ کا جگر سنبھالا. اس نے کہا تو نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ مسلم کی آواز آئی، ماں امیرہ سوائے حسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے. میں غلط پڑھوں مجھے عباس سزا دے. تو ماتم نہ کر سکے، تو جانے عباس جانے. یہ کتا تاک سے نیچے اترا. اس نے مسلم کے چہرے پہ تماچا مارا. مسلم کا تماچا لگ رہا تھا. حسین شریف سے کہتا ہے
تلوار نہ دینا. بی بی زینب نے کہا حسین کو میرے قریب لا. حسین کیا ہوا ہے؟ حسین رو کے کہتے زینب بہن مسلم غریب ہو گیا ہے. رو کے کہتی نا حسین میں چند دنوں میں صحیح آزادی دعا کرتی ہوں. قیامت تک جب بھی شیعہ شہادت پڑھیں گے وہ حسین کو غریب کہیں گے، مسلم کو امیر کہیں. مسلم نے دربار میں میرے حسین کو امیر کہا. اگلے جملے بڑے سخت ہے، اگلے جملے بڑے سخت ہے. آدم کی تیاری کرنا. یہ جناب مسلم کو لے کے دار الامارہ کی چھت پہ آئے. خطبہ چھوڑ دیا مسلم کا. دار الامارہ کی چھت پہ جناب مسلم پہنچے. حالت ابرو کٹا ہوا، ہونٹ دانت زخم، چہرے پہ تلوار، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں. دار الامارہ کی اونچی چھت. مسلم کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں دیکھتے. ایک ملعون قریب کھڑا تھا. مسلم کی آوازیں مرنے سے پہلے وصیتیں سنتے. اسے کہا وصیت کر. جناب مسلم نے کہا میں نے کوفے میں ایک شخص کا قرض دینا ہے، میرے مرنے کے بعد میری تلوار بیچ کے اس کا قرض اتار دینا. اسے کہا دوسری وصیت. مسلم نے کہا ہو سکے تو مجھے پانی پلاؤ. جب کہا پانی پلاؤ، ایک دوڑ کے گیا، اس نے پانی کا پیالہ بھرا، اس نے مسلم کے قریب کیا. آج تک شیعوں نے جب بھی مسلم کی شہادت سنی ہے تم نے مسلم کا پانی مانگنا سنا ہے. آج پہلی بار میں ممبر سے بتانے لگا ہوں مانگا کیوں تھا. یہ پانی لے کے مسلم کے قریب آیا. مسلم نے پانی کا پیالہ اپنے ہونٹوں کے قریب لیا. مسلم کے ہونٹوں کا لہو پانی میں آیا. جب مسلم نے دیکھا کہ پیالہ لہو سے بھر گیا ہے، مسلم نے پانی کا پیالہ کوفے کی باہر والی دیوار پہ مارا. سپاہی دے کے کہتا پینا نہیں تھا تو مانگا کیوں تھا. مسلم رو کے کہتا میری کوئی مجبوری تھی. مجبوری کیا تھی؟ اب سید بیٹھے ہو ماتم کی تیاری کرنا. ادھر زینب کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا. مسلم کی بیٹی کی آواز آئی سجاد بھائی ذرا تھوڑی دیر کے لیے قافلہ روک، مجھے باپے کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے. مسلم کی بیٹیوں نے اپنے باپ کا لہو ڈھونڈنا شروع کیا. یا زینب کی آواز آئی سجاد مسلم کہاں ہے؟ آواز آئی اللہ سر اٹھا. وہ دیکھ کوفے کے صدر دروازے پہ مسلم کا سر لٹک رہا ہے. اتنا کہنا تھا زینب نے سر اٹھایا، مسلم کی آنکھیں بند ہو گئی. آواز آئی السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، محمد کی بیٹی. مسلم کا سلام ہو. زینب رو کے کہتی ہے سجاد قافلہ جلدی چلا، میرے سر پہ چادر نہیں ہے. یا رقیہ دوڑ کے آئی، رو کہتی علی کی بیٹی مجھے اجازت ہے میں مسلم سے کوئی بات کروں. فرمایا اجازت ہے. رقیہ سر کے نیچے آئی، رو کے کہتی چادر کا گرا نہیں، کرتے کا گرا نہیں. ایک سوال کا جواب دے. تیرے ساتھ میرے دو بچے آئے تھے، کوئی محمد کی خبر، کوئی ابراہیم کا پتہ میری چوڑی. حوصلہ 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 حوصلہ. پکڑو جوان کو، پکڑو جوان کو. ایک جملہ اور پڑھا، ایک جملہ اور پڑھا، ایک جملہ. بی بی زینب